لاہور جہاں پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ طلباء و طالبات سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیٹلڈ کوشچن ہے کہ آدھی دنیا کے لیے وہ ایک انلیجٹمیٹ اینٹی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو لیجٹمیٹ اینٹی بنا، جس کو 197 ملک تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ ایک لیجٹمیٹ اینٹی اور ایک کوائزائی لیجٹمیٹ اینٹی، یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں۔ یہاں پر مونوپلی آف وائلنس صرف پاکستان کو نہیں دیا گیا، مونوپلی آف وائلنس تمام لیجٹمیٹ سٹیٹس کو دیا گیا ہے۔ یہ جو ہیں کہ اس کو تسلیم نہ کرے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ لیجٹمیٹ رائٹ ٹو دا مونوپلائزیشن آف وائلنس ان کی طرف چلا جائے گا۔ پاکستان کے کیس میں، ہندوستان کے کیس میں، سری لنکا کے کیس میں، یورپین ممالک کے کیس میں، اکارڈنگ ٹو دا ویسٹفیلین پرنسپل، جو رائٹ ٹو وائلنس ہے وہ اس نیشن سٹیٹ کا حق ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی گروہ جو وائلنس کی طرف آئے گا، اس کو جو رسپونڈ کرنا ہوگا ان ٹرمز آف لیگل فریم ورک، ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو رسپانسز، وہ ریاست کرے گی۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ اس کا نام ریاست پاکستان ہے، جو شاید بہت سے لوگوں کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، حالانکہ یہ تمام ریاستوں کا بیسک رائٹ ہے۔ بلوچوں کو یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ بلوچوں کو ڈیکیڈ سے کیا کر رہے ہیں ہم؟ آکوپائی، ڈسپیئرنس یا انفورس ڈسپیئرنس کی اصطلاح جو ہے نا، وہ یہ وار آن ٹیرر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کم تھی، یہ نہیں ہے کہ بالکل وجود اس کا نہیں تھا، ہمارے ہاں کم تھا ایشیا اور ان ممالک میں۔ یہ موسٹلی جو ساؤتھ امریکن کنٹریز تھی، گویٹمالا، ارجنٹینا، جہاں پہ کمیونسٹ ریجیمز کو سپورٹ کیا کے اگینسٹ کوز کو سپورٹ کیا جاتا تھا، سمری ایگزیکیوشنز کر دیتے تھے، لوگوں کو ڈسپیئر کر دیتے تھے، تو اس کے لیے یو این نے ایک انفورس ڈسپیئرنس کمیٹی بنا دی۔ اس یو این کی انفورس ڈسپیئرنس کمیٹی کا اپنی ایک میتھڈالوجی ہے، دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس۔ مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب بلوچستان میں 8000 آدمی غائب ہیں۔ اب 8000 آدمی غائب ہیں تو یونائٹڈ نیشن والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے ان کا وجود ثابت کرنا ہے، یہ یو این کہہ رہے ہیں، ریاست پاکستان نہیں کہہ رہے، تاکہ پھر ان کا عدم وجود ثابت ہو سکے۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نجف، کہ نجف صاحب کے والدین کا نام دے دیں، سبلنگز دے دیں، ایکسٹینڈڈ فیملی دے دیں، تو پتہ لگے گا کہ یہ نجف عباس ہے، تاکہ کوئی اور نجف عباس بھی اگر ساتھ میں آ جائے تو پتہ لگ سکے کہ ان کے بیچ میں کوئی تفریق ہے یا نہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت جب 2009 میں یہ یو این کی انفورس ڈسپیئرنس کی کمیٹی یہاں آئی تو انہوں نے کہا یہ لگ بھگ، ایگزیکٹ نمبر نہیں دیا مجھے، بڑا لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ابھی گوگل کر کے دیکھ لو، انہوں نے لگ بھگ کہا کہ 50 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب 50 سے پرابلم یہ آتی ہے کہ یو این چونکہ وہ پیٹرن نہیں اسٹیبلش ہو پا رہا تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، ان کا ریڈار نہیں آتا۔ ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کہنا ہے 8000 لگے رہو، تاکہ یہ پورا کا پورا سپریڈ آؤٹ ہو جائے اور انٹرنیشنل ریڈارز میں وہ رجسٹر ہو جائے۔ باقی کس نے دیکھا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا ہے، آپ نے بھی تو اتنا دیکھے پیشنیٹ ہو کر اس کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کرا ہے کہ یو این کی ڈسپیئرنس کمیٹی اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی ہو، انفارمڈ ہو، اس ایشو کے ساتھ انٹرسٹ بھی ہے، لیکن نہیں پتہ کیا، وقت نہیں ہوگا اور مصروفیات ہوں گی، لیکن ذرا پور اسسمنٹ اس وجہ سے۔ بلوچستان میں جو سال ہا سال سے ہو رہا ہے نا، نجف عباس صاحب، اگر آپ وہاں پر صرف اور صرف کراچی سے کوئٹہ تک سفر کریں تو بہت ساری یہ پروبیبلٹی ہے کہ وہاں پہ جو نان اسٹیٹس ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ طلباء و طالبات سے گفتگو کر رہے ہیں لاہور میں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔
نواز شریف کے حلقہ 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف ایک اور اپیل دائر کر دی گئی۔ شہباز شریف کے حلقہ NA 123 اور 132 سے کاغذات منظوری کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہری شاہد اورکزئی نے اپیل دائر کی ہے۔ مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، بتائے گا اپیل دائر کی گئی ہے، کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ شاہد اورکزئی شہری ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف الیکشن اپیلٹ ٹریبونل سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی ہے، جبکہ میاں محمد شہباز شریف کے حلقہ NA 123 اور NA 132 سے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل دائر کی ہے، اور ان اپیلوں کی جو سماعت ہے وہ جسٹس رسالت حسن سید پر مشتمل اپیلٹ ٹریبونل کرے گا، اور جو رجسٹرار ہیں الیکشن اپیلٹ ٹریبونل کے عرفانہ منیازی، انہوں نے اپیلوں کی اسکروٹنی کر کے انہیں سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اپیلوں میں الیکشن کمیشن نواز شریف اور شہباز شریف کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا۔ میاں شہباز شریف 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور یہ انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ریٹرننگ افسران نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کی ہیں، تو الیکشن اپیلٹ ٹریبونل سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ریٹرننگ افسران کا نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ جی بہت شکریہ ملک اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ قائد اعظم بھی 62(1)F کے تحت نااہل ہو سکتے تھے۔ شکر ہے اس زمانے میں 62(1)F کی شکیں نہیں تھیں۔ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا ایک مسلمان صادق اور امین کے الفاظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کے ایمان اعلیٰ کردار کا تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کی دوبارہ جائزے کی استدعا۔ ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی حمایت کر دی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، اہم کیس کی سماعت ہوئی آج سپریم کورٹ میں۔ تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت اب 4 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مزید بھی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے طیب سیف سے۔ جی طیب، بتائے گا سماعت کے احوال۔ جی بالکل، لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور چیف جسٹس نے خود اس کی صدارت کی ہے، جس میں آج آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے جو تمام تر چیزیں ہیں وہ زیر بحث لائی گئی تھی، اور خاص طور پر اٹارنی جنرل نے بھی اپنے آج اس حوالے سے اپنا جو انپٹ ہے وہ دیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرلز جو تھے انہوں نے بھی اپنا جو اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پیش کی تھی۔ اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کو، تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ جو 5 جو نااہلی کی تاحیات نااہلی کی سزا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی ہونا چاہیے، اور جو کہ ایڈوکیٹ جنرلز تھے انہوں نے بھی اس اٹارنی جنرل کے فیصلے کی حمایت کی اور ریمارکس کی حمایت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس چیز کو دوبارہ پھر سے ڈسکس ہونا چاہیے، اور تمام تر چیزیں جو ہیں دوبارہ پھر سے اثر و تعین ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو چیف جسٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کی جو تمام تر شکیں ہیں، اور خاص طور پر اس کی جو آگے تشریح ہے، اس کے مطابق اگر قائد اعظم بھی آ جائیں تو وہ بھی شاید اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہ اترے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر مکمل پورا اترتا ہے۔ صادق اور امین کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ ہماری زندگی میں صرف ایک شخص کے لیے ہی اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک کے لیے وہ جو لفظ ہے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ایک انسان کے لیے ہم وہ لفظ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی آگے انسان ہی ہیں، وہ جج ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو چیف جسٹس اور خاص طور پہ جسٹس جمال خان مندوخ اور جسٹس امین خان کے جو ریمارکس تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور انہوں نے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اپنا انپٹ دیا، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہونا شروع ہو گئی۔ اور خاص طور پر جب چیف جسٹس نے وکیل مخدوم علی خان جو تھے ان کو کہا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ آخر یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے یہ کب شامل کیا گیا تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ آئین کے اندر جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے وہ بالکل سادہ ہے، جبکہ ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کی جو باقی شکیں ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا تھا، جس کے اوپر چیف جسٹس کا کہنا تھا کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ آئین کی پاسداری کا پرومس کر کے یہاں پر آتے ہیں، اس کے بعد آئین کو خود توڑتے ہیں اور بعد میں اسی آئین کے اندر ترمیم کر دیتے ہیں۔ کیا وہ اس آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں آج وہاں پر
زیر بحث لائی گئی ہیں، جس کے بعد جو وکیل مخدوم علی خان تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حد ہونی چاہیے یا 5 سال ہونی چاہیے۔ تو جس کے اوپر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کیا ہم کسی کو اتنی سزا دے سکتے ہیں تاحیات نااہلی کی یا 5 سال نااہلی کی۔ تو اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ آئین کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر کسی کو کچھ سزا سنائی گئی ہے تو وہ عدالتی فیصلہ ہی ہے، تو ہمیں عدالتی فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، جس کے بعد ہم تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آگے لے کے چل سکیں گے۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید لوگوں کی اس میں معاونت چاہیے ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو سماعت ہے وہ 4 جنوری تک جو ہے وہ معطل کر دی ہے، جس کے بعد سماعت دوبارہ پھر سے پرسوں شروع ہوگی، اور آج جو ہے وہ سماعت اختتام پذیر ہو گئی، جس میں جو تمام لارجر بینچ تھا اس نے اپنے جو ریمارکس ہیں وہ دیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب سیف تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے چودھری شجاعت حسین کی مزاج پرسی کی۔ ملاقات میں مجموعی ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم نے چودھری شجاعت نے ہمیشہ رواداری اور مفاہمت کی سیاست کی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ محسن نقوی نے خدمت، کارکردگی، مسلسل محنت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، اگر کسی کو الیکشن نہ ہونے کا خدشہ ہے تو گھر پر بیٹھ جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، جو بھی اتحاد کرے گا وہ عوام کو دھوکہ دے گا۔ تمام جماعتوں سے اچھا تعلق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں ایک بار پھر مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یو اے ای کی کلاؤڈ سیڈنگ ٹیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مصنوعی بارش برسانے والی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت نے ملکی تاریخ میں پہلی مصنوعی بارش برسائی۔ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش کا لاہور میں کامیاب تجربہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مصنوعی بارش سے کوالٹی لیول کئی روز 200 سے نیچے رہا۔ یو اے ای کے تعاون سے آج دوسری مرتبہ مصنوعی بارش کی کوشش کی جائے گی۔ یو اے ای کی ٹیم مطلوبہ بادل آتے ہی مصنوعی بارش برسائے گی۔ پاکستانی قوم یو اے ای کے پائلٹس کی کاوش کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا عوامی خدمت کا مشن دن رات جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی شدید سردی میں بھی عوامی خدمت میں مصروف۔ رات گئے زیر تعمیر نئے راوی پل اور شہدا چوک کا دورہ کیا۔ راوی برج پر رات کی شفٹ میں جاری ترقیاتی کام کا معائنہ کیا۔ فائلنگ اور ڈرلنگ کے کاموں پر پیش رفت کا بھی مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے پل کی جلد تعمیر کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ منصوبے پر دن رات کام کیا جائے اور 31 جنوری تک منصوبہ مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ محسن سپیڈ معیار کے ساتھ ایک اور عوامی منصوبہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پی آئی سی لاہور کا دورہ کیا۔ ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن کا تفصیلی معائنہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دروازوں، فرش، ٹائلز کی کوالٹی بہتر بنانے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ فنشنگ کے کاموں کو اعلیٰ معیار کے ساتھ حتمی شکل دی جائے۔ مین گیٹ کے قریب لیب کلیکشن سینٹر پر جلد کام کا آغاز کیا جائے۔ ایمرجنسی اوپن ہونے کے بعد دوسرے حصے کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ محسن سپیڈ معیار کے ساتھ ایک اور عوامی منصوبہ مکمل۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے علی رامے سے۔ جی علی رامے بتائے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسلسل دوروں سے لاہور میں ایک اور منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، اور اس میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جس کی اپگریڈیشن کا کام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر شروع کیا گیا اور وہ 99% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو فنشنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد فوری پی آئی سی کا دورہ کیا اور وہاں پر جو تعمیراتی کام مکمل کیا گیا ہے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ کانٹریکٹرز کو اور سی این ڈبلیو کی کاوشوں کو سراہا اور ان کے بہترین اور معیاری کام کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکٹر سی این ڈبلیو کی جو ہے وہ تعریف کی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف وارڈز کا جو ہے اپگریڈیشن کے بعد تفصیلی انہوں نے معائنہ کیا۔ معائنہ کرنے کے بعد وہاں پہ موجود جو نیا اکوپمنٹ خریدا گیا، بیڈز خریدے گئے، اس کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے تفصیلی جائزہ لیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دروازوں، فرش اور ٹائلز کی کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جو ہے وہ کی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جلد اب اس کا ایمرجنسی کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہاں پہ مریضوں کا علاج معاوضہ شروع ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ علی رامے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
शोबा तालीम में संगे मील अबूर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर बोर्ड का दौरा किया। लाहौर बोर्ड ने तलबा की सहूलत के लिए बेशतर सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की तस्दीक, NOC का इजरा घर बैठे होगा। ई पोर्टल से लाहौर बोर्ड की सहूलियात हासिल की जा सकती हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताएगा इस अच्छी खबर से मुतालिक। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो लाहौर बोर्ड का दौरा किया था, उसके बाद बोर्ड इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई। लाहौर बोर्ड ने तलबा की सहूलत के लिए बेशतर सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। इसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की तस्दीक, डुप्लीकेट सनद और NOC का इजरा घर बैठे हो सकेगा। ई पोर्टल से सहूलियात हासिल की जा सकेंगी। एक दिन में साइलोन को सर्टिफिकेट की तस्दीक, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और NOC जारी होगा। सर्टिफिकेट तलबा को घर बैठे बजरिया डाक जो है वो भिजवाया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर अंसर हजर का कहना है कि जल्द इस हवाले से एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी जाएगी। इस ऑनलाइन सर्विसेज से साइलिन को बहुत फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की। मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात ने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अब लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को रुखसत किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की फिर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मोतरफ है। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। अहम दौरे के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं और वापसी पर एक बार फिर से उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्पीड की तारीफ़ की है। और उन्होंने पहले ये कहा था, जब वो लाहौर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की पंजाब में कारकर्दगी देखकर हसद होता है। उन्होंने आज कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी का हर कोई मोतरफ है। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबे गैर मामूली स्पीड से मुकम्मल किए। ये कहना था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। CEC कल बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करेगी। इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा और मंशूर की बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो कल अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। हसन, बाकायदा तौर पर जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं उनका आगाज़ लाहौर से किया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी मुहाज पर सरगर्म होने जा रही है और अब से कुछ देर कबल जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। और अब बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि कल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंचेंगे और कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जो है वो तलब कर लिया गया है, जिसमें खास तौर पे जो NA 127 जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उसकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जबकि कल के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो CEC के मेंबरान हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से अपना जो वजीर आजम का उम्मीदवार का नाम जो है वो भी फाइनल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, अपडेट कर रहे थे आप। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।